اقرأ وخيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور نماز کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ جب شرائط و آداب کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہو کر رہتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ قرآن کریم کی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے خلاف آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست تھے جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبریں سن کر خوشی سے بغلے بجاتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن کریم نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی عظیم الشان پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ سورۃ الروم کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے چند شاہکار بیان فرمانے کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں اللہ رب العزت نے اس سورت میں ان کو بیان کیا ہے۔ پہلی وصیت یہ کی تھی، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری وصیت یہ کی تھی، بیٹے نماز کو کامل طریقے سے ادا کرتے رہنا۔ ایک وصیت یہ کی تھی، بیٹے اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو اور کیسی ہی پوشیدہ جگہ پر ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ ایک وصیت یہ بھی کی تھی، اے بیٹے تکبر اور فخر سے بچ کے رہنا۔ اور 5ویں وصیت یہ کی تھی، بیٹے اخلاق کریمہ اور اچھے اخلاق کو ہمیشہ اپنانا۔ سورہ لقمان کے بعد سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کا بیان کیا ہے اور مجرموں اور مومنوں کا حال بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ سورۃ السجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت میں 3 موضوعات سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1 اجتماعی آداب، نمبر 2 تشریعی احکام، نمبر 3 بعض غزوات کا بیان، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ۔ اور ان دونوں غزوات میں منافقین کی جو حالت اور کردار تھا اللہ رب العزت نے
اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں زمانہ جاہلیت کے چند غلط عقائد کی تردید کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہود کا مسلمانوں کے ساتھ صلح اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، خندق کھودی گئی۔ اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آ گئی جس کی زد میں ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بتک گئے اور ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کے عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ ان قریب مسلمانوں کو مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو فتح کریں گے۔